اہل بیت سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں بات سمجھنے والی ہے، اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ حضرت عثمان جنگ سے دوڑے تھے، یزید فلاں تھا، شرابی تھا، امیر معاویہ کی ماں مسمون ایسی تھی، فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں ان کے دفاع میں وقت ضائع نہ کرو. تھوڑی سی ذرا ان کے چہرے سے ذرا تھوڑا سا نقاب اتارو. ان کو ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے بڑے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور یار ان کو تصویر دکھانے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو چاہنے والے تھے. بخاری کے اندر 3 روایتیں ہیں، مختلف واقعات ہیں، مختلف سندیں ہیں. تینوں حدیثوں کے اندر یہ ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حریص تھے. سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے نہیں گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ مسجد نبوی میں خلافت کے انتخاب کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت علی اسی لیے نہیں گئے. انہوں نے باہر بازار میں بیعت کر لی اختنخی سے. کچھ واقعات ایسے ہیں ان کو بیان کرو. بھائی عجیب بات ہے، جو حضرت علی، حضرت حسن حسین کے حوالے سے ان کی اگر کوئی غلطی ہے ایسی، چاہے وہ دینی ہے یا سیاسی ہے، اگر اس کو کوئی بیان کرے اس کے اوپر ناسبیت کا فتویٰ، اور پھر مان کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اور پھر کہتے کیوں نہیں ہو؟ عملاً بھی مانو نا پھر کہ ہم بھی ان کو معصوم سمجھتے ہیں. بھائی پکے رافضی بن جاؤ. تو اگر مانتے ہو کہ نہیں ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو پھر غلطی بیان کرنے والے کے اوپر ناسبیت کا فتویٰ نہیں بنتا، بلکہ ہمارے ساتھی بنو، ہمارے ساتھ بازو کے ساتھ بازو ملا کے. اس وقت جو یہ طوفان آ گیا ہے صحابہ کی حرمت کے حوالے سے، جو ان کو بدنام کیا جا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کو ایسے سوال کرو، دفاع میں نہیں. ان کے بڑوں کی جو کوئی غلطی ہے وہ نکالو، ان کی آنکھیں کھولو ذرا. ان کو اندازہ ہو کہ اگر ہم بڑے، اگر صحابہ کے حوالے سے ہم نے زبانیں کھولی تو یہ ہمارے بڑوں کے حوالے سے جو کوئی غلطی کوتاہی کمی کوتاہی ہے یہ اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں گے. تو پھر خود سمجھ جائیں گے کہ نا صحابہ کے حوالے سے نہ زبانیں کھولیں، نہیں تو ہمارے اپنے گھر کا بھی جو ہے نا وہ مسئلہ خراب ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میں آخر میں پھر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس مقدس خاندان کو جن کی اہل بیت نے سلام کی. تمام رافضیوں کو، 12 اماموں کو ماننے والوں کو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جائیں کو ثابت کر کے دکھائیں کہ آج جس حضرت میرے معاویہ کو تم گالیاں دیتے ہو، جس حضرت جس یزید کو تم گالیاں دیتے ہو، جس مروان کو تم گالیاں دیتے ہو، آل مروان کو گالیاں دیتے ہو، عبد المالک کو گالیاں دیتے ہو، خلفائے بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں تم اپنا ایک بھی امام ایسا ثابت نہیں کر سکتے جس نے حضرت میرے معاویہ کی بیعت نہ کی ہو. تم کوئی اپنا امام ایسا ثابت نہیں کر سکتے جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو، جس نے مروان کی بیعت نہ کی ہو. اس بات کو، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کربلا جنگ ہے تحفظ ولایت کی، کیونکہ جو سامنے کھڑے تھے وہ لا الہ پہ قائل تھے، وہ محمد رسول اللہ پہ قائل تھے. آج کہتے ہیں جی حسین ابن علی نے صرف انکار کیا تھا، حسین نے انکار کر دیا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ وہ فاسق تھا، وہ شرابی تھا. وہ تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے. حسین ابن علی نے انکار کر دیا، حسین نے کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، اور حسین یہ کہہ کے مدینے سے چل پڑے. یقیناً شب عاشور کی مجالس میں میرے اہل سنت بھائی آتے. میں برادران اہل سنت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برادران اہل سنت کی منت کرنا چاہتا ہوں. تم رسول کے بیٹے کے ذکر میں آئے ہو، میں رسول کے نواسے کا ذاکر ہوں. میں تمہاری منت کر کے پوچھتا ہوں، گھروں میں جا کے کل کا 10 محرم کا پورا دن سوچنا. جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی دین بچانے جا رہے تھے. تو جنہوں نے پہلے نمبر پہ رسول کے بعد خلافتیں لی تھی، ان کے کسی بیٹے نے حسین کے ساتھ وطن کیوں نہیں چھوڑا؟ چلو واپس چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہو رہا ہے. 11 ہجری کو رسول دنیا سے گئے، 61 ہجری کو یزید جیسا بد کردار تخت پہ بیٹھ گیا. 50 سالوں میں ایک نسل نہیں گزرتی، سنگل جنریشن کا دور ہوتا ہے 50 سال. اس کا مطلب ہے جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا، جو رسول کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا. اگلی سطر اپنے سینوں کے ساتھ دلوں میں اتارنا. جس وقت یزید تخت پہ بیٹھا اس وقت وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا. وہ لوگ موجود تھے. خم غدیر پہ رسول نے کتنے صحاب ہیں جو اہل سنت کی تواریخ میں نقل ہوئے ہیں؟ کم از کم تعداد 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,40,000. 1,40,000 اگر رسول کے آخری حج میں زندہ ہے تو 50 سال میں اگر آپ ان میں یہ کر دیں کہ ان میں سے 40,000 دنیا سے چلے گئے تو 1,00,000 تو تھا. آدھے دنیا سے چلے گئے، آدھے تو تھے. تو ان 60-70 ہزار اصحاب کے ہوتے ہوئے میں فضائل پڑھ رہا ہوں. حسین کے ساتھ صرف 72 کیوں ہیں؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں نتیجہ دے رہا ہوں آج کی تقریر کا. اور حسین کے ساتھ جو 72 تھے ان سب کے نام تاریخوں میں لکھے ہیں.
حسین نے شب عاشور سب کے نام لکھوا دیے تھے, قبیلے لکھوا دیے تھے, قد لکھوا دیے تھے, رنگت لکھوا دی تھی. اگر حسین یہ سب کچھ نہ لکھواتے, مجھے حسین کی قسم, آج مورخ اگر صرف حسین کی تعداد ہوتی نا 72 ہے, لوگ اپنی مرضی کے نام ان 72 میں لکھ دیتے, فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا فلاں. اس لیے حسین ابن علی نے اپنے 72 جو ہیں وہ علیحدہ کر کے دکھا دیے, یہی ہے بس. اب حضور وہ جو اس ٹائم پہ 1.5 لاکھ رسول کا آخری خطبہ سن رہے تھے, وہ لوگ کدھر تھے, ان کی پوزیشن کیا تھی؟ اگر وہ حسین کے ساتھ تھے تو 72 میں کیوں نہیں؟ پھر 2 صورتیں پیچھے بچتی ہیں, یا وہ یزید کے ساتھ تھے یا وہ خاموش تھے. اب جب ہم نے دیکھا کہ وہ کہاں تھے, تو جب ہم نے لشکر یزید کی تعداد دیکھی, میں نتیجے دے رہا ہوں اور آپ خاموش. میری مجبوری ساؤنڈ ہو سکتا ہے, آپ کی مجبوری نہیں ہو سکتا, اور میں اس کا عادی ہو گیا ہوں, یہ ہر سال اسی طرح چل رہا ہے. اب 9 لاکھ, آپ کہتے 9 لاکھ نہیں تھے, 5 لاکھ, 5 لاکھ بھی نہیں تھے. کم از کم جس نے حد کربلا کا انکار کیا اسے کہا 30,000. یہ 30 کے 30,000 کیا شام سے آئے تھے؟ بڑی آسانی سے تو نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا نا کہ قاتلان حسین شیعہ تھے. ہم بتاتے ہیں کون تھے. قتل حسین کا اعلان کرنے والا اور حکم دینے والا یزید معاویہ کا بیٹا تھا, اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا, اور ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا, اور حرب امیہ کا بیٹا تھا. لو ہم سے سنو قاتل کا شجرہ. جسے اس نے کربلا میں سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا, اس کا نام عمر ابن سعد تھا, اور وہ سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. ہمیں بتاؤ یہ حسین بن نمیر کون تھا؟ ہمیں بتاؤ شمر ذی الجوشن کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ہمیں بتاؤ کہ اشس سردار اشس بن قیس کس کا خونی رشتہ دار تھا؟ تو قاتلان حسین کا تو شجرہ کھلا ہوا ہے. صرف یزید کے سر پہ قتل حسین کا جرم نہیں تھا, صرف اولاد رسول کے ساتھ ظلم کا جرم اس کے سر پہ نہیں. 61 ہجری کو اس نے نواسہ رسول کی شہادت, 62 ہجری آتی ہے اور یہ مدینے پہ حملہ کر دیتا ہے. مدینے پہ حملہ کر کے 23,000 اصحاب پیغمبر یزید کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں. 1,000 مدینے کی خواتین کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے. اسی اگلے سال 63 ہجری میں جتنی اہل سنت تاریخ ہے ساری کی ساری رقم کر رہی ہیں, 1,000 وہ بچہ مدینے میں پیدا ہوا جو یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, مسجد نبوی کے اندر اصحاب پیغمبر کی لاشیں سڑتی رہیں, خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی. یہ سب کچھ کیا شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر رہا تھا؟ چلو وہ تو شام میں بیٹھ کے حکم دے رہا تھا. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے مسلمان ہو کے کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کے لیے, کتنی بڑی جرأت چاہیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر کسی کو قتل کرنا. یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک حکم دے رہا تھا اور ہزاروں عمل کر رہے تھے. بتاؤ اس کے حکم پہ عمل کرنے والے وہ ہزاروں کون ہیں؟ ان ہزاروں کے نام تاریخوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر وہ 1,000 بچہ جو یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینے میں پیدا ہوا, مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ اسی سال کسی نے مدینے کے باہر گڑھا کھودا ہو اور وہ سارے بچے اس گڑھے میں پھینک کے دفنا دیے ہوں. ہاں سب نے لکھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا, 1,000 بچہ پیدا ہوا تھا. اس کا مطلب وہ 1,000 بچہ پیدا ہوا ہوگا تو وہ بڑا بھی ہوا ہوگا, بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوئے ہوں گے, جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, شادیاں ہوئی ہوں گی تو پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے, ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی جوان ہوئے ہوں گے, وہ جوان ہوئے تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوئی تو ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسل 1,000 سے چلی تھی لاکھوں میں پہنچ گئی ہوگی. تو اب اگر کوئی لاکھوں میں سے ایک یزید کو باپ کہہ دے تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. جو جب جہاں یزید کا دفاع کرے گا ہمیں فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ خون کی کشش ہے. جو محبت آل محمد پہ غالب آ رہی ہے. سوال ہے میرے اہل سنت دوستو, سوال ہے میرا سنی بھائیو, جا کے تاریخوں میں پتا کرو کہ آخر اتنی ستم ظریفی, اتنا ظلم کہ 50 سال اور 50 سال کے بعد جس ممبر پہ رسول بیٹھتے تھے اس ممبر پہ کوئی شخص ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بندر کو گود میں لے کے بیٹھا ہوا. یہ سب کچھ اچانک ہوا نہیں.
अगर यजीद ने ये बैयत मांगी है तो उसके अंदर ये हौसला कहां से आया? इसका मतलब है कि उसे ये हौसला कहीं से मिला था। उसे पता चल गया जब मेरा बाप बिला शिरकत गैर दमिश्क में इस्लाम का ऐसा हाकिम बन सकता है कि वो अपनी मर्जी से अजानें दिलवा रहा है और अपनी मर्जी से नमाजें पढ़वा रहा है और कैसे कैसे बदकिरदार लोगों को मुसलमानों के ऊपर गवर्नर बना रहा है। ये सब कुछ सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुआ। मैं तुम्हें करबला 61 हिजरी से शुरू नहीं हुई, नबी की रहलत के बाद 11 हिजरी को करबला का आगाज हो गया था। हम करबला को 10 मुहर्रम से हम भी नहीं लेंगे। मेरी कौम के नौजवानों, अगर फलसफा करबला जानना है तो करबला 10 मुहर्रम से शुरू नहीं हो रही। हमें पीछे जाना पड़ेगा 11 हिजरी में, जब पहली बार दरवाजा रसूल पे शोर हुआ था। यह करबला का आगाज है। मैं फदाइल पढ़, वो खालिद बिन वलीद जिसे तुमने आज इस्लाम का हीरो बनाया है, जिसे सैफुल्लाह के लक़ब से याद करके बच्चों को सिलेबस की किताबों में पढ़ाते हो, उसने पूरे का पूरा कबीला कत्ल कर दिया बनी मुस्तलिक, और तुमने आज किताबों में लिखा दिया इसलिए कत्ल कर दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे। वो मुनकरीन ज़कात थे, वो ज़कात के मुनकर नहीं थे। जिस तरीके से ली जा रही थी वो नहीं देना चाहते थे। वो कहते हाँ हम देंगे ज़कात, लेकिन ये क्या गज़ब शुदा खिलाफत को हम ज़कात दें? हमारी मर्जी से खलीफा बनाया, जब खिलाफत में हमारी मर्जी ने हम ज़कात क्यों दें? नहीं देना चाहते थे वो ज़कात। पूरी एक रात में पूरे का पूरा कबीला कत्ल हुआ। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उसी कबीले का मालिक बिन नवैरा जैसा सहाबी, जिसको उसी रात खालिद बिन वलीद ने मलाउन ने कत्ल किया, उसके सर की खोपड़ी जो है, उसका सर काट के आग के ऊपर उसकी खोपड़ी के अंदर हांडी पकाई गई। एक रात में उसकी जौजा के साथ गुनाह किया गया। ये सब कुछ तारीख की किताबों में ये गंदगी लिखी है, तो फिर इसको अपने गले में डालो। ये सब साफ करके फिर हुसैन के घर आओ। और जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वो कौन था? वो नबी का बेटा है, वो नवासा रसूल है, वो पैगंबर का बेटा है। रसूल मदीने की मस्जिद में बैठे थे, एक सहाबी ने आकर रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते, क्या वजह है कि उतना हमारी औलाद हमसे मोहब्बत नहीं करती? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। ये सवाल आज भी पैदा हो सकता है, तो जवाब रसूल का सुन लीजिएगा। उसका या रसूल अल्लाह, हम उनसे प्यार करते हैं, वो उतना हमसे प्यार नहीं करते। फरमाया इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। सहाबा सामने बैठे थे, रसूल ने फरमाया तुम्हारी औलाद तुम में से है, तुम उनमें से नहीं हो। ये कहने के बाद नबी ने अपनी अबा को खोला और एक बच्चे को सीने से लगाया और लगा के हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन मेरा बेटा हुसैन, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा हुसैन ही मुझसे नहीं, मैं भी हुसैन से हूं। यह वजह नहीं है कि रसूल ने गोद में पाला था तो वो हुसैन बना। मैं सत्र कहने लगा, जो करीब है मेरा साथ दे देना। यह वजह नहीं है कि रसूल ने गोद में पाला था तो वो हुसैन बना। वो हुसैन था तो नबी ने गोद में पाला है। यह नहीं है कि रसूल ने घुट्टी दी है तो वो हुसैन बना। वो हुसैन था तो नबी ने जुबान चुसवाई है। वो हुसैन था तो नबी ने कांधों पे बिठाया है। हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब है कि फजीलत रसूल सिर्फ रसूल ही हुसैन को नहीं दे रहे, सिर्फ फजाइल रसूल से हुसैन को नहीं मिल रहे, हुसैन से भी रसूल को मिल रहा है। सिर्फ ये हुसैन एक तरफा मोहब्बत नहीं कि सिर्फ हर फजीलत रसूल हुसैन को दे रहे हैं। मेरा बेटा है, मैंने गोद में पाला है, मैंने कांधों में बिठाया है, मैंने सजदे में पूछ में बिठाया है। रसूल अगर सिर्फ कहते ना कि हुसैन और मिन्नी, तो फिर पता होता कि हर फजीलत रसूल ने हुसैन को दी है। उसने कहा अना मिनल हुसैन है। इसका मतलब है कि कुछ फजीलतें हुसैन ने भी रसूल को दी है, और जो नाने को देता हो उसे हुसैन कहते हैं। जो नाने को फजाइल दे उसे हुसैन। रसूल ने मदीने की मस्जिद में मिंबर पे बैठ के कहा हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। रसूल की एक हदीस है, मसला अहले बैत का मसला सफीनतुन नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह के कश्ती की तरह है। रसूल ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया, जो रह गया वो हलाक हो गया। ये हदीस भी नबी की है कि मेरी पूरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है। और अकेले हुसैन के लिए एक हदीस है, इन्नल हुसैन मिसवाल हुदा व सफीनतुन निजा, मेरा हुसैन नजात की कश्ती है। जो काम पूरी अहले बैत करती है वो अकेला हुसैन करता है। हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। असहाबे पैगंबर सामने बैठे थे, रसूल ने बिला तशबीह यूं हाथों पे उठाया, फारफो हाजल हुसैन, पहचानो ये हुसैन है। जद्दहु फिल जन्ना, इसका दादा जन्नत में, जद्दतहु फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नत में।
अबू फिल जन्ना, इसका बाप जन्नत में, उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी मां जन्नत में, अम्मतहु फिल जन्ना, इसकी फूफी जन्नत में। अगर हुसैन की कोई खाला भी होती तो यहां रसूल अगला रिश्ता जरूर बताते, लेकिन यहां सुन्नी किताबों में भी लिखा है कि रसूल ने सिर्फ ये कहा फूफी जन्नत में, बाप जन्नत में, मां जन्नत में, दादा जन्नत में। ये कहने के बाद रसूल ने कहा मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसके चाहने वाले जन्नत में। अब मैं आपका फजाइल पढ़ने लगा हूं, आपका फजाइल, अपने फजीलत में तो बोल पड़ना, रसूल ने मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसके चाहने वाले जन्नत में। ये कह के रसूल ने हुसैन को सीने से लगा, वह अहब्बहु मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसके चाहने वालों के चाहने वाले भी जन्नत।